بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک آدمی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، مجھے کوئی ایسی نیکی بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو غصے پہ قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، باب جنت میں جانے کا بہترین دروازہ ہے۔ اب تم اپنے والدین کے حکم کی پابندی کرو یا اسے نظر انداز کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھ کو وہ شخص بہت پیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور طلب دنیا میں اعتدال سے کام لو، حلال حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے۔ عورت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے غیر مردوں کی نظروں میں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیاطین وہاں سے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم خدا کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی ایک حرام لقمہ پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو اس کی وجہ سے 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی 2 قبروں پر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا۔
آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا، صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، برکتوں والا ہے، اس کا نام اور اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمے در در پھرائیں، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے، اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا۔ مسکین وہ جو کمائے مگر بقدر ضرورت نہ پا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، تین اشخاص کی عبادات بے سود ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ فرض۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کا انکار کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ہم پہ ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، اور جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو چوری کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، لیکن اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں سے بیوی اور خوشبو مجھے بہت پسند ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پہرے دار کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہے گا، مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع اور سجدہ میں جاتا ہے تو وہ گناہ گرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اچھا پیغام سمجھ کر، احادیث مبارکہ کو اچھا پیغام سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا،
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ اسی طرح کی اچھی موضوعات پر آپ کو ویڈیوز ملتی رہے گی. دوستو اجازت. سدا سلامت رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.